بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق مجھے ملنے چاہیے، دنیا مجھے جینے کا حق دے،
اللہ نے جو بھی حقوق میرے مقرر کیے ہیں دنیا مجھے وہ سب دے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ بحیثیت مسلم اللہ نے ہمارے صرف حقوق ہی نہیں رکھے، کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض بھی رکھے۔ ماں باپ کو یہ گلہ ہوتا ہے اولاد ہمارے کہے سنے پہ نہیں ہے، استاذ کو گلہ ہوتا ہے شاگرد ہمارا کہا نہیں مانتے، حکمرانوں کو گلہ ہوتا ہے کہ رعایا عوام ہماری بات نہیں سنتے، بیوی کو گلہ ہوتا ہے کہ شوہر میری بات نہیں مانتا، بلکہ اکثر جو ضعیف العقیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ساسیں اکثر مولویوں کے پاس گئی بیٹھی ہوتی ہیں کہ مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دے کہ میرا داماد میری بیٹی کا غلام بن جائے۔ وہ داماد کے غلام بنانے کے تعویذ لے رہی ہوتی، اور یہ سب اس بات کو بھول رہے ہوتے ہیں اور مولوی بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تیری فلاں جگہ شادی ہو جائے گی، یہ لو تعویذ، فلاں جگہ یہ ہو جائے گا، یہ لو تعویذ۔ اگر مولوی کے تعویذوں میں اتنا کچھ ہوتا تو مولوی تمہارے رحم و کرم پر ہوتا، وہ ایک آدھا تعویذ اپنے لیے بھی لکھ لیتا۔ اتنا تو آدمی کو تھوڑا سوچنا چاہیے نا۔ پھر یہ بھی سوچئے اگر ایک عورت یہ کوشش کرے کہ میرا میاں میرا غلام بن جائے تو وہ بیوی کس کی کہلائے گی؟ غلام کی۔ اور غلام کی بیوی بھی غلام نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ یہ کوشش کرے کہ میرا میاں بادشاہ بن جائے تو وہ ملکہ کہلائے گی۔ یہ کوئی نہیں سوچتا۔ ہر طبقے کو شکایت ہے کہ میرا ماتحت میری بات نہیں سنتا، میری بات نہیں مانتا، میرے کہے سنے پہ نہیں ہے۔ اسی طرح شوہروں کو بھی گلہ ہے، بیوی ہماری بات نہیں مانتی، شاگردوں کو گلہ ہوتا ہے استاد ہمیں صحیح تربیت نہیں دیتے، اولاد کو یہ گلہ ہوتا ہے ماں باپ ہمارے حق ادا نہیں کرتے۔ تو آخر یہ گاڑی چلے گی کیسے؟ اگر میں ایک باپ ہوں اور بحیثیت باپ کے کبھی اولاد کو پیار سے گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے نوالا بھی توڑ کے اس بچے کے منہ میں نہ دیا ہو، کبھی اس کی انگلی پکڑ کے چلنا نہ سکھایا ہو، پھر اس کے بڑا ہونے پر میں یہ کیسے توقع رکھ سکتا ہوں کہ یہ میری ہر بات پر جی ابا جی، جی ابا جی، جی ابا جی کرے گا؟ کبھی نہیں۔ کراچی میں ایک شخص ہے، میں نام نہیں لیتا، علاقہ بھی نہیں بتاتا، اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اب وہ بوڑھا ہو گیا،
اس کا والد فوت ہو گیا ہے، خود زندہ ہے، ابا فوت ہو گیا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا اور آج وہ بوڑھا ہو گیا ہے، آج تک اس نے باپ کو ابا نہیں کہا۔ جب بھی کہتا ہے اس کا نام لے کر کے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے، یعنی وہ فلاں سے مراد ابا کا نام لیتا ہے، ابا نہیں کہتا، رشتہ نہیں کہتا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ لیکن اس کو یہی گلہ ہے کہ ہمارے بچپن میں کبھی ہم نے ابا کے منہ سے اپنے لیے بیٹے کا لفظ نہیں سنا کہ اس نے کبھی کہا بیٹا ادھر آ۔ حالانکہ قانوناً، اصولاً، اخلاقاً بڑا چھوٹے کو نام لے کر پکار سکتا ہے۔ ہمارے ابا بھی ہمیں خلیل کہتے تھے، بلکہ آج ہم ترستے ہیں ہمیں کوئی خلیل کہنے والا نہیں۔ ایک ماں بچی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، کوئی شیخ صاحب کہتا ہے، کوئی قاری صاحب کہتا ہے، کوئی مفتی صاحب کہتا ہے، مختلف القابات ہیں جو لوگوں نے دیے، خلیل کوئی نہیں کہتا، کیونکہ نام میں جو چاشنی اور لذت ہے آج کان اس کو ترستے ہیں۔ بڑا چھوٹے کو نام لے کر پکار سکتا ہے، لیکن چھوٹا بڑے کا نام لے، یہ ادباً اخلاقاً ہر اعتبار سے ناجائز۔ اگر اس سے رشتہ ہے تو وہ رشتے کا نام ہے، چاچا کہے، تایا کہے، پھوپھا کہے، خالو کہے۔ اب اس کا نام نصیر الدین ہے چاچا کا، تو یہ نہیں کہے نصیر الدین، نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ لیکن چاچا کہہ سکتا ہے خلیل، وہ بڑا ہے۔ یہ صرف ہمارا مشرقی کلچر نہیں ہے، اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، اسلام کی بھی یہی تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسن بیٹھے تھے اور آپ ان کو پیار کر رہے تھے، کبھی بوسہ دیتے، کبھی ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اتنے بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی بیٹے سے پیار نہیں کیا، اور آپ یہ بچوں کو چومتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل سے اللہ نے رحم ہی نکال دیا ہو تو میں کیا کر سکتا؟ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ فقیر مانگتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا گلیوں میں کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا۔ یہ صرف فقیروں کے جملے نہیں ہیں، یہ حقائق پر مبنی ایک دعوت ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ آج بھلائی چاہتے ہیں تو کسی کے ساتھ بھلائی کر بھلا تو ہو بھلا۔ یہ بھی اردو کے محاورے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر کانٹے بوو گے تو تمہیں فصل میں پھول نہیں ملیں گے، کانٹے ہی ملیں گے۔ پھول کی فصل بوو گے تو پھول ملیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوو گے وہ آخرت میں کاٹو گے، لیکن بیج تو تم نے یہاں بونا۔ والدین کو یہ تو رونا ہوتا ہے میرے بچے میری بات نہیں مانتے، لیکن والدین کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہیں جو انہوں نے بچوں کی ادا کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی تعلیم دینا،
اچھی تربیت کرنا، اچھا پڑھانا اور لکھانا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا وہ بیٹی اور بیٹے میں فرق نہ کرے، محبت میں، پیار میں، خرچ میں، تعلیم میں۔ بیٹی کو پڑھائے وہ پیلی وردی والے سرکاری اسکول میں، اور بیٹے کو پڑھائے سٹی پبلک میں، یہ بھی فرق نہ کرے، دونوں کو برابر رکھے۔ اور یہ ذمہ داری کب تک ہے؟ بچوں کی شادی تک۔ بچوں کی شادی تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی شادیاں کرائیں، اچھے گھرانے میں کرائیں، اچھی جگہ کرائیں، ذمہ داری۔ اور اگر بچے جوان ہیں، رشتے موجود ہیں، اور ماں باپ رشتے نہیں کرتے، اور پھر بچے کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ ذمہ داری ساری ماں باپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ بچوں کی شادی تک آپ کی ذمہ داری ابھی باقی ہے، آپ نبھائیں، اپنا فرض پورا کریں، بیٹے اور بیٹی میں فرق بھی نہ کریں۔ دیکھیے، بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں بچیاں گھر میں 30، 35، 40 سال تک بیٹھی۔ وجہ کیا ہے؟ جی ہم نے برادری میں کر، باہر نہیں کر، برادری میں کر۔ اور عورتیں، بیٹیاں برادری کی جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھ جاتی، اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں تو پھر رشتے آنا بند ہو جاتے، پھر ملتے بھی ہیں تو کوئی جس نے اپنی بیوی کو کوئی طلاق دے رکھی ہوتی ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، 1-2 بچے ہوتے ہیں، پھر ایسے رشتے آتے۔ یہ ذمہ داری ہے بابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جوانی میں قدم رکھا، فوراً رشتہ تلاش کیا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق نے انتظام کیا، حضرت علی سے جا کر کے کہا، علی نے کہا انتما قشرتما جرحی، تم لوگوں نے تو میری غربت والے کھرنڈ کو اکھیڑ کر میری تکلیف کو دوبارہ کر دیا، میں تو غریب ہوں، اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، رسول اللہ کی بیٹی کو گھر میں لاؤں گا، پھر وہ ذمہ داریاں میں کیسے نبھاؤں گا؟ میرے پاس تو مہر میں دینے کو کچھ۔ انہوں نے کہا اس کا انتظام ہم کرتے۔ حضرت علی کی زرہ حضرت عثمان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے